أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. پیچھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ تھا، پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کر کے مومنین کے ساتھ اپنی مدد اور تائید کا تذکرہ کیا تھا اور اس کی مثالیں دی تھی. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں اور آگے بھی کئی آیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مختلف انداز سے ترغیب دی گئی ہے. چنانچہ ارشاد ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس میں 7 بالیاں نکلی ہوں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. اللہ واسع علیم، اور اللہ بڑے وسیع اور بہت علم والے ہیں. تو پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، مثال دے کر سمجھایا کہ اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کرتا ہے تو اس کا مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے اور ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے قرآن میں جگہ پر، کہا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں. سود کا جو کاروبار ہوتا ہے، بیعت کا جو کاروبار ہوتا ہے، اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مال بڑھتا ہے، سود ملتا ہے، مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال برباد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مال کو برباد کر دیتے ہیں. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقہ جب دیتا ہے آدمی تو اس کے مال میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے یہاں جو ثواب ملتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا، جیسے ایک آدمی ہے، ایک دانہ بوتا ہے، کھیتی کرنے والا ایک دانہ بوتا ہے، تو اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو گویا ایک دانہ آپ نے بویا اور 700 دانے نکلے. تو ایسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کے راستے کا مطلب اللہ کو خوش کرنے کے جو بھی طریقے ہیں. آپ غریبوں میں اللہ کے لیے بانٹ رہے ہیں، دین کی نشر و اشاعت میں بانٹ رہے ہیں، یا دین کے لیے دوسرے جو طریقے ہو سکتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے، بیمار ہیں ان کے علاج کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یا جو بھی دین کی سربلندی کے لیے کوشش ہوتی ہے اس کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ فرض صدقہ ہو، زکوٰۃ، یا نفلی صدقات ہو،
ساری چیزوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ فضیلت ساری چیزوں میں شریک ہے، بشرطے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کہا کہ ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا 700 دانے کے خرچ کرنے کی طرح ہے۔ جیسے جیسے اخلاص بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ کے یہاں اس کا ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک کا 10 تو عام نیکی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے تو 10 اس کو نیکیاں ملتی ہے۔ یہ تو عام سارے اعمال کے لیے ہے، لیکن صدقے کے لیے خاص طور پر کہا کہ جیسے جیسے اخلاص بڑھے گا اس کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر مزید فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، ضاعف یضاعف مانے بڑھانا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اور بڑا چڑھا کر دیتے ہیں۔ 700 گنا تو بتا دیا، اس سے بھی زیادہ بندے کا اخلاص اور زیادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ 700 سے زیادہ بھی ثواب ایک نیکی پر دے سکتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ واللہ واسع، اللہ تو بڑے وسیع ہیں، یعنی اللہ کی دولت بہت زیادہ ہے، آپ جتنا کریں گے اللہ اس سے زیادہ دیں گے، اس سے اللہ کے مال میں، اللہ کی دولت میں، اللہ کے اجر میں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ علیم، لیکن وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، کون کتنا اخلاص اپنے اندر رکھتا ہے، کس جذبے سے خرچ کرتا ہے، نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ ساری چیزیں اندرونی جو کسی کو نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں اور پوری طرح جانتے ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صدقہ بھی کیسا ہونا چاہیے۔ آدمی صدقہ کرے تو سامنے والے کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ دے، اس پر احسان نہ جتلائے، تذکرہ کر کر کے اس کو پریشان نہ کرے۔ اس لیے کہا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، لیکن خرچ کرنے کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے ہیں اور تکلیف بھی نہیں دیتے ہیں۔ من کہتے ہیں احسان جتلانا۔ احسان جتلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی پر خرچ کیا، کسی کو کچھ دے دیا تو بار بار اس سے تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے تمہاری مدد کی تھی نا، ہم نے اتنا پیسہ دیا تھا نا۔ اور ایذا کا مطلب تکلیف دینا، لوگوں سے بھی کہتے رہنا، دیکھیے ہم نے اس کی فلاں موقع پر مدد کی تھی، ہم نے اس کا گھر بنوایا، ہم نے اس کا فلاں کام کروایا۔ خاص طور پر ایسے لوگوں کے سامنے جن لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا وہ پسند بھی نہیں کرتا ہے بیچارہ، تو خرچ کر رہے ہیں اور اسے 10 گنا زیادہ تکلیف بھی دے رہے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ اگر ایسا کریں گے تو پھر اللہ کے یہاں کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ تو صدقہ خیرات کرنا چاہیے، لیکن کرنے والوں پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، بار بار ان کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، یا دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کر کے اس کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اسی لیے کہا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن احسان جتلاتے نہیں ہیں، تکلیف نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کہا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس اس کا ان کو اجر ملتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ خرچ کر کے احسان جتلائیں گے، خرچ کر کے سامنے والوں کو تکلیف دیتے رہیں گے، ان کو ذلیل کرتے رہیں گے، سب کے سامنے ان کی عزت پر دھبا ڈالتے رہیں گے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں اجر نہیں ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور احسان جتلاتے نہیں ہیں، تکلیف نہیں دیتے ہیں، ان کے لیے کل قیامت کے دن کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قیامت میں بندہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو سب پریشان ہوں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ خوف کہتے ہیں آئندہ آنے والی چیز، تو اس کا انہیں خوف نہیں ہوگا۔ ولا هم يحزنون، اور دنیا میں جو کیا ہے اس پر وہ پریشان بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے ان کو سکون، اطمینان کی دولت نصیب ہوگی جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اجر بھی ملتا ہے اور قیامت کے خوف سے اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور کسی طرح کی وہاں پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے ایک بات بتائی، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، آپ کسی کو صدقہ نہیں کرتے ہیں، مانگنے والا آ رہا ہے، صدقہ نہیں کر سکتے، اس سے بھلی بات کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں اس وقت نہیں دے سکتا، میں خود پریشان ہوں، بھلی بات کہتے ہیں اور معاف کرتے ہیں اس کو، یعنی بار بار وہ اصرار کرتا ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی پھر بھی ہمیں اسے معاف کرتے ہیں۔
کہا کہ یہ بہتر ہے صدقہ کر کے احسان جتلانے کے مقابلے میں، صدقہ کر کے سامنے والے پر احسان جتلانے کے مقابلے میں اس کو نہ دے کر صرف بھلی بات کہہ کر اس کو نہ دینا اور اس کی تکلیف پر اس کو معاف کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی لیے کہ قول معروف، بھلی بات کا مطلب یہی ہے ہم صدقہ نہیں دے سکتے، ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اس کو تسلی دیں، اس کو حوصلہ دیں۔ ومغفرۃ، اور اس کے بار بار مانگنے کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم معاف کریں اس کو۔ خیر، یہ چیز زیادہ بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے یتبعها اذی، جس کے پیچھے تکلیف ہو، یعنی صدقہ دے کر تکلیف دینے کے مقابلے میں صدقہ نہ دے کر بھلی بات کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غنی حلیم، پھر اللہ نے کہا اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو آپ کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صدقہ کریں گے اللہ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہو، خزانے میں اضافہ ہوتا ہو، ایسا نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، ہم نہ بھی دیں گے تو اس کو فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے اللہ کے لیے ہم دیتے ہیں تو اچھی نیت سے دیں تاکہ اللہ کے یہاں وہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے۔ حلیم، لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہونے کے باوجود تحمل سے کام لیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں ہمارے غلط رویے پر، ہمارے غلط کاموں پر اللہ تعالیٰ فوری عذاب نہیں دیتے ہیں، فوری پکڑ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ صبر کرتے ہیں، اللہ برداشت کرتے ہیں، ہمیں مہلت دیتے ہیں تاکہ ہم سنبھل جائیں۔ تو اللہ کی پکڑ کے نہ آنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پکڑ نہیں سکتے ہیں، اللہ سزا نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کی صفت حلیم ہے، وہ تکلیف کو بھی برداشت کرتا ہے، بندوں کی غلط رویے کو بھی وہ برداشت کرتا ہے۔ ان صفات کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ بہرحال یہاں صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی، اس کا اجر بھی بتایا گیا، لیکن ساتھ میں بتایا گیا کہ ایک تو اللہ کے لیے ہو اور دوسرا صدقہ دے کر آدمی کسی پر احسان نہ جتلائے۔ تیسری چیز، اگر آدمی صدقہ نہ کر سکتا ہے، کچھ نہیں دے سکتا ہے، تو بھلی بات کہہ کر اس کو ہم تسلی دیں۔ چوتھی چیز، مانگنے والوں سے ہمیں کچھ تکلیف ہو جائے تو ہم درگزر کا معاملہ کریں، معافی کا معاملہ کریں۔ اور پانچویں چیز، اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات پر غور بھی کریں تاکہ ہماری بھی اپنی اصلاح ہو جائے اور اللہ پر یقین بڑھ سکے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور اپنے پیغام کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا